وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر منہ آئیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں سے لڑو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر لڑو کہ شاید وہ باز آئیں۔ اگر وہ عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں، یعنی دین اسلام پر ظاہراً طعنا کریں، تو ان کا عہد باقی نہیں رہتا اور وہ ذمے سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ یعنی جو ذمی کافر دارالاسلام میں رہتا ہے، اسلامی ریاست میں رہتا ہے، جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اسلام پر اس کے اعتراضات بھی ہیں، لیکن اگر وہ اسلام پر ظاہراً طعنا کرے، طعنا زنی کرنے کی اسے اجازت نہیں، اگر طعنا زنی کرے گا تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور وہ ذمے سے خارج ہو جائے گا، تو اس کو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ذمی کافر ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، تو آپ سوچیں جب اسلام میں وہ ظاہراً طعنا زنی کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کتنا بڑا طعنا ہے، تو اس کا پھر عہد باقی نہ رہے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافر چاہے ذمی ہو یا کوئی مسلمان، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی گستاخی کرے گا تو اسلامی ریاست میں اس کی سزا موت ہے۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، ان کا اب قسموں کا اعتبار ہی نہیں، اس امید پر ان سے لڑو شاید وہ باز آئیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے مسلمانوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کفر سے یہ باز رہیں اور بد اعمالیوں سے رک جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ ان کا معاہدہ تھا کہ جو مسلمان کے حلیف ہیں ان کے خلاف اگر کسی نے جنگ کی تو مسلمان کے حلیف کے خلاف جو لشکر ہے اس کی وہ مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے حلیف کے مقابل بنی بکر کی مدد کی۔ تو مسلمانوں کا معاہدہ کافروں سے یہ ہوا تھا کہ نہ کافر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور نہ اس پر حملہ کریں گے جس قبیلے کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، مسلمانوں کا حلیف ہے، کیونکہ مسلمان جس سے معاہدہ کرتے ہیں پھر اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے حلیف کے مقابل جو قبیلہ بنی بکر آیا تھا اس کی مدد کی۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا، مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ دار الندوہ میں انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کو مکہ شریف سے نکال دیا جائے، یا آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو ایسے حالات پیدا کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ ہی سے ڈرو، ایمان رکھتے ہو تو کافروں سے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تو ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں
انہیں عذاب دے گا. جب تم ان سے لڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تم ذریعہ بن جاؤ گے. اللہ تم میں وہ قوت دے گا کہ تمہارے ہاتھوں اللہ کا عذاب کافروں پر نازل ہوگا. وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوا کرے گا قتل کر کے اور قید کر کے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہیں ان پر مدد دے گا، ان پر غلبہ عطا فرما کر. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا. جب کافر دشمنان اسلام ہلاک ہوں گے تو مومن اس ہلاکت پر خوشی محسوس کریں گے اور ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ کافر، مشرک، ظالم، بدعقیدہ، بد مذہب، گمراہ کے مرنے پر مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کی گٹھن دور فرمائے گا. یہ تمام وعدے پورے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں صادق ہوئیں اور نبوت کا ثبوت واضح تر ہو گیا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کی گٹھن دور فرمائے گا. جب کافر ظلم کرتے ہیں، جب کافر گستاخیاں کرتے ہیں تو مسلمان اپنے دل میں گھٹن اور تکلیف محسوس کرتے ہیں. پھر جب مجاہدین ایسے کافروں کی گردنیں اڑاتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں کی گھٹن دور ہو جاتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے. اس میں اشارہ ہے کہ اہل مکہ میں سے بعض کافر کفر سے باز آ کر تائب ہوں گے. یہ خبر بھی ایسے ہی واقع ہوئی. حضرت ابو سفیان، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ اور حضرت سہیل بن عمرو ایمان سے مشرف ہوئے. واللہ علیم حکیم اور اللہ علم و حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے. اللہ تبارک و تعالی دکھائے گا لوگوں کو کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جہاد کرنے والے کون ہیں. اس لیے مشکلات آئیں گی، ایسے موقع پر تم ثابت قدم رہنا. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے. یعنی مسلمانوں امتحانات آئیں گے، جہاد کا وقت آئے گا تو تم جہاد کرنا. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جو اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو راز نہیں بتاتے، یعنی کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے، اپنا محرم راز نہیں بناتے. اس سے معلوم ہوا کہ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دیا جائے گا، اور مقصود اس سے مسلمانوں کو مشرکین کی موالات، دوستی، محبت اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے منع کرنا ہے. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. سورہ توبہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.